ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ملک کا آغاز ہوا تھا 2 روز پہلے. ایک رکوع سورہ ملک کا آپ نے مکمل سنا. اس کے اندر آیات یہ آئی تھیں، آسمان کے حوالے سے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، اور وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے دنیا کے آسمان کو مزین کیا چراغوں کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے. 2-3 چیزیں ہیں جو انسان کو بظاہر نظر آتی ہیں. ایک تو آسمان ہے، انسان کی حد نگاہ ہے. وہ سائنس جو بھی کہے کہ یہ آسمان کا یہ رنگ نہیں ہے، وہ ایک الگ کہانی. جہاں انسان کی انتہا جاتی ہے نگاہ کے، ہم اس کو آسمان کہتے ہیں. جہاں انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، نیچے نظر کرتا ہے تو زمین نظر آتی. پھر تیسری چیز آسمان اور زمین کے درمیان فضا ہے. تو آسمان کا ذکر پہلے ہو چکا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور آسمانوں کو کس چیز سے مزین فرمایا. آج کی آیت میں پہلے زمین کا ذکر ہے اور اس کے بعد پھر فضا کا ذکر ہے. چونکہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کا رب ہے، لیکن انسان چونکہ مخاطب ہے اس قرآن کا، تو انسان کے لیے جو ظاہری طور پر اس کو چیزیں نظر آتی ہیں، مشاہدے میں آتی ہیں، ان کی طرف سوچ انسان کی کرائی جا رہی ہے کہ آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، زمین اللہ نے کیسی بنائی. پھر اس آسمان و زمین کے درمیان جو فضا ہے اس پہ کبھی غور کرو. ایک اصول ہے کہ کوئی چیز اگر آپ بلند چیز جو وزن دار اوپر پھینکیں گے، وہ آپ اس کو کشش ثقل کہہ لیں، زمین کی آپ کہہ لیں، جو بھی ہے گریویٹی کہہ لیں، جو نام رکھیں، وہ زمین کی طرف کھنچتی ہے. لیکن یہی پرندے ہیں اللہ نے بنائے ہیں، کیسے یہ فضا میں اڑتے پھرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ان سب کو تھامنے والے، بنانے والی ذات ایک ہی ہے. تو جب وہ اتنی بڑی ذات ہے تو اے انسان، تو اتنے واضح دلائل سننے کے باوجود اس ذات کی طرف کیوں نہیں پلٹتا، اس ذات پر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ تو آج کی پہلی جو آپ نے آیات سنی ہے اس میں ذکر ہے زمین. زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے جعل لکم الارض ذلولا. ذلول پست کو بھی کہتے ہیں اور ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کسی کے تابع بنا دی جائے. اللہ جل شانہ نے جو زمین بنائی، کبھی انسان غور کر کے دیکھے، ایک تو سارے خزانے جتنے ہیں، خاص طور پر انسان کی ضرورت سے متعلق، چاہے وہ انسان کی جسمانی ضرورت ہو یا اور حوالے سے ضرورت ہو، زیورات کے حوالے سے، ساری غذا
جتنی ہے، نباتات ہیں، زراعت ہے، پھل ہیں، پھول ہیں، وہ ساری کہاں سے اللہ نکال رہا ہے؟ زمین سے۔ جتنے خزانے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، تیل ہے، گیس ہے، ساری چیزیں، کوئلہ ہے، اللہ زمین سے نکال رہا ہے۔ اور پھر اس زمین کو اللہ نے اس کی ساخت کیسی بنائی؟ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں فمشو فی مناکبہا، فمشو، تم اس کے کندھوں پر چلو۔ منکب اصل میں کندھوں کو کہتے ہیں، شولڈر کو۔ اس کے دونوں مفہوم لکھے مفسرین نے۔ اکثر مفسرین تو لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کندھے انسان کے سائیڈوں پر ہوتے ہیں، دونوں اطراف میں ہوتے ہیں، تو زمین کے اطراف میں چلو، مشرق میں جاؤ، مغرب میں جاؤ، شمالاً جنوباً، خوب پھرو، سیرو فی الارض۔ اللہ نے زمین بنائی ہے، فمشو فی مناکبہا۔ اور کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ زمین کو اللہ نے تابع بنایا ہے، اس کا مفہوم مناکب میں یہ ہے کہ جیسے دیکھیں جانور، سواری کندھے پہ نہیں کی جاتی، سواری پیٹھ پہ کی جاتی ہے، پیٹھ پہ انسان سوار ہوتا ہے، لیکن جو جانور انسان کے لیے بچھ جائے، اتنا مانوس ہو انسان کا، اتنا وہ مطیع فرما بردار ہو، بعض اونٹ وغیرہ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل اپنی گردن زمین پر ڈال دیتے ہیں، وہ یا کندھے انسان کے تابع کر دیتے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ مطیع اور فرما بردار جانور شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تمہارے لیے ایسے بنا دیا ہے کہ جیسے وہ اطاعت کی صورت میں جانور ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ اگر یہی زمین سخت ہوتی، لوہے کی طرح سخت ہوتی، تو آپ نہ یہاں پہ کنویں کھود سکتے تھے، نہ آپ یہاں پر انسان کو دفن کر سکتے تھے، کوئی چیز کر سکتے تھے، اور سب سے بڑی بنیادی چیز یہ جو انسان کی ساری عمارات ہیں، اگر لوہے جیسی سخت ہوتی تو آپ اس کو کھود کے کس طریقے پر اندر بنیادیں ڈالتے؟ اور یہ زمین نہ تو اتنی سخت ہے، اور اگر نرم ہوتی، دلدل کی طرح ہوتی، ربڑ کی طرح ہوتی، جیسے دلدلی زمین ابھی بھی کہیں ہے، وہاں انسان کے لیے چلنا ہی مشکل ہے، وہاں بنیاد کیا رکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عجیب زمین کے اندر خاصیت رکھی ہے کہ وہ نہ تو بہت سخت ہے اور نہ ہی بالکل نرم ہے، اس میں سختی بھی ہے، نرمی بھی ہے، اور وہ نرمی اوپر کے حصے میں زیادہ ہے کہ بندہ اس پہ ہل بھی چلاتا ہے، تھوڑا سا وہ کر کے وہاں پر زراعت بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہنا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے تابع زمین کو بنایا ہے، تم فمشوا فی مناکبہا، اس کے اطراف میں چلو اور کیا کرو، وکلوا من رزقہ، اللہ نے جو تمہیں رزق زمین سے دیا نا اس کو کھاؤ۔ اور دیکھو کھانے میں اتنا مشغول نہ ہو جانا کہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ بیٹھو، ظلم و زیادتی کرنے لوگوں کھانے پہ، کیوں؟ الیہ النشور، لوٹنا تم نے اسی کی طرف، تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، زمین میں چلو پھرو، کھاؤ پیو، اس اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں فائدے اٹھاؤ، لیکن وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ ہی کی طرف لوٹنا بھی ہے تمہیں۔ اور اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جی زمین میں رہتے ہوئے ٹھیک ہے جی یہ زمین میرا اوڑھنا بچھونا سب کچھ ہے، اور اب زمین میں مجھے کون سی تکلیف آ سکتی ہے، کیا عذاب کی کیفیت ہے، تو دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایک آیت میں تو یہ فرمایا یہ زمین جو بڑی نرم ہے، سخت بھی نہیں ہے، بہت نرم بھی نہیں ہے، تمہارے ہر کام آتی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے نا اسی زمین کو پھاڑ سکتا ہے، ذرا زمین کو اشارہ کرے زلزلہ آ کے نا یہی زمین تمہیں پٹک کے رکھ دے۔ کیا ہے؟ امنتم من فی السماء، بلکہ وہ دوسری آیت میں ہے امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم امن میں ہو؟ ہم کہتے ہیں کیا تم بے خوف ہو؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ من فی السماء، جو ذات آسمانوں میں ہے اللہ تعالیٰ کی، کس بات سے بے خوف ہو گئے ہو تم؟ ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے۔ یہ جو تم اتنا ساری نعمتوں کے اندر تکبر کرتے ہو، اللہ کو کچھ نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ، اللہ کی مخلوق پر ظلم و زیادتی کرتے ہو، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ آسمان والا اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ اور جیسا کہ بہت سی قوموں پر آیا، قارون کا ذکر قرآن میں آپ پیچھے سن چکے ہیں سورہ قصص میں، فخسفنا به وبدارہ الارض، سارے خزانوں کے سمیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اور چلے قارون تو بہت دور کی بات ہے، کہنا نہیں چاہیے، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے،
مختلف علاقوں میں یہ کیفیت ہوتی رہتی ہے. ذرا زلزلے کی کیفیت ہوئی ابھی چند سال پہلے ہی یہیں آپ کے پاکستان میں کشمیر میں اور پاکستان کے علاقوں میں بہت خوفناک، اللہ محفوظ رکھے، زلزلہ آیا، ذرا زمین ہلی دھس گئے سارے. تو کیا بے خوف ہیں، کیا تم بے خوف ہو اس بات سے کہ آسمان والا تمہیں زمین میں دھسا دے؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پھر وہ بہت ہی ہلنے لگے. زمین میں ذرا بھونچال آ جائے، ذرا زلزلہ آئے، چند سیکنڈ، اللہ سب کو بچائے، چند سیکنڈ کا زلزلہ آ جائے تو پوری دنیا ہل کے رہ جاتی ہے. تو کیا تم اس سے بے خوف ہو؟ اور اگر چلو زمین میں ہی تم کہتے ہو نہیں جی زمین کو ہم نے یوں کر لیا، ایسا کر لیا، کچھ نہیں ہو سکتا، اور جیسے کہ آج کل ہے بہت سے علاقوں میں وہ کہتے ہیں کہ جی 7 پوائنٹ اتنے پوائنٹ تک، میں نے ذکر کیا تھا جاپان جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پر زلزلہ بہت ہے، ریکٹر اسکیل پہ ہر وقت زلزلہ ہے. ان لوگوں نے کنسٹرکشن ایسی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 7 پوائنٹ تک بھی اگر زلزلہ آئے تو ان کی کنسٹرکشن ایسی ہے وہ برداشت کر جائے گا. وہ تو خیر الگ بات ہے. چلو فرض کرو اگر تمہارے ذہن میں یہ بات ہی ہے کہ ہم نے جی زمین کی سارے وہ توڑ پیدا کر دیے ہیں، تو کیا اگلی آیت سنو، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا اللہ تعالیٰ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، تم پر اللہ تعالیٰ بھیجے حاصباً. حاصباً کے دونوں معنی آتے ہیں، ایک تو بڑی تیز ہوا، آندھی طوفان، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے، قوم سمود پہ غالباً یہ آئی تھی، سخت طوفان. تو تیز ہوا اللہ تعالیٰ تم پر بھیجے اور تمہیں جناب اڑا کر رکھ دے. چلو زمین نہ صحیح، اوپر سے اللہ تعالیٰ ہوا بھیج دے. اور ایک حاسبن کا مطلب ہے کہ پتھروں کی بارش، اللہ بچائے، کیا سنگریزے پتھروں کی اللہ تعالیٰ تم پر بارش کرے اور سب کچھ ختم کر دے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تم جان لوگے کیف نذیری، کیسا ہوا میرا ڈرانا. یہ اصل میں لفظ ہے نذیری، میرا ڈرانا کیسا ہو. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے کہا گیا زمین ہے، اللہ نے اس کو تمہارے تابع بنایا ہے، تم اس سے استعمال کرتے ہو، ساری چیزیں کرتے ہو، اور سوچنے کی بات ہے گندگی بھی اسی میں ڈالتے ہو، اسی میں تم گندگی ڈالتے ہو، غلاظت ڈالتے ہو، اس کے بدلے میں زمین تمہیں ہر طرح کے خزانے بھی دے رہی، سب کچھ دے رہی. لیکن اگر تکبر کیا، قرآن میں دوسری جگہ ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں غالباً، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو زیادہ، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، اور جتنا تمہیں تکبر ہے نہ تم بڑائی میں پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو. تمہاری کیا حیثیت ہے، انسان کی حیثیت ہے کیا. تو یہ واقعات اسی لیے جھنجھوڑنے کے لیے انسان کو ہوتے ہیں. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ زمین میں دھسا دے، اور کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے عذاب نازل کرے. اگلی آیت کیا ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر نہیں یقین آ رہا، نعوذ باللہ میں ویسے عرض کر رہا ہوں، اگر یقین نہیں آ رہا نا تو ذرا سن لو اور پڑھ کے دیکھ لو. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزر گئے. کیونکہ مکی صورت ہے، اولین مخاطب مکہ کے لوگ ہیں، مشرکین مکہ، اور بے شک جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر میرا عذاب کیسا ہوا، میرا انکار کرنے کا جو عذاب تھا ان پر کیسا ہے. اب یہ میں نے عرض کیا زمین کی کیفیت تھی، اب وہ تیسری چیز فضا. اب پھر اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، زمین بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، آسمان بھی ہے. اب آسمانوں کے درمیان، آسمان و زمین کے درمیان جو فضا ہے اس کے بارے میں بھی سن لو. اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ، کیا وہ نہیں دیکھتے پرندوں کو اپنے اوپر؟ پرندوں کی طرف ہی دیکھ لو جو تمہارے اوپر صبح و شام اڑتے ہیں. صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کیا نظام ہے اللہ کہ کیسے وہ پروں کو پھیلاتے ہیں اور پروں کو سمیٹتے ہیں. یہ کس نے انہیں سکھایا کہ پر اتنے یعنی پھیلانے ہیں، اس حد تک ہوا کا مقابلہ کرنا ہے. اور ظاہری بات ہے وہ پر پھیلانے کے لیے اللہ نے ان کی ساخت ایسی بنائی ہے، تبھی تو ہوا کراس ہوتی ہے. اور کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اپنے ہوائی جہاز کی جو سوچ آئی ہے سائنسدانوں کو، وہ اسی کو دیکھ کر آئی کہ کس طریقے پر پرندے اڑتے کے تیرتے ہوئے جا رہے ہیں ہوا میں. اب آپ دیکھیں جہاز بھی اسی طریقے پہ پر بنائے جاتے ہیں، ہوا کا دباؤ یوں جائے گا، ایسے کرو ہوگا، وہ ساری کیفیت. تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف جو ان کے اوپر ہیں، صافات ویقبض، جو پروں کو پھیلاتے بھی ہیں، سمیٹتے بھی ہیں. اب ان کو فضا میں روکتا کون ہے؟ روکنے والی ذات اصل تو ہے ما یمسکہن الا الرحمن،
انہیں تھامنے والا کوئی نہیں ہے سوائے رحمان، سوائے اللہ کے ان کو تھامنے والی اور کوئی ذات نہیں ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، خوب دیکھ رہا ہے ہر چیز کو۔ آخری آیت جو آج آپ نے دو سنی، اس میں کیا ہے؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم، کون ہے ایسا کہ جو ان کا لشکر بنے، جو انہیں بچا سکے، جو تمہیں بچا سکے اللہ کے علاوہ۔ مشرکین مکہ بھی بعض اوقات یہ سوچ رکھتے تھے، کچھ مفسرین لکھتے ہیں، کتابوں میں ان کے اقوال بھی نقل کیے، وہ یہ کہا کرتے تھے، دو تھیں ان کے ذہن میں سوچ۔ ایک یہ کہا کرتے تھے کہ جی ہم بڑے برادری والے ہیں، ہم بڑے مال و دولت والے ہیں، ہمارا بڑا خاندان ہے، ہم فلاں قبائل سے تعلق تھے، قبائلی سسٹم تو تھا، بڑے بڑے قبیلے ہمارے، یہ قبیلے یہ برادری ہمیں بچا لے گی، یہ ہمارا لشکر ہے۔ اور دوسری سوچ کیا تھی جو اگلی آیت کے اندر ہے؟ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی ہم بت جو ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں یہی ہمیں سارا کچھ دینے والے ہیں، نعوذ باللہ، ہمیں رزق دینے والے یہی ہیں، ہمیں موت دینے والے یہی ہیں، صحت دینے والے یہی ہیں۔ تو ان دونوں کی تردید ہے دو آیتوں میں، کیا ہے؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن سکے، جو تمہاری مدد کرے اللہ کے مقابلے میں۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ ساری کیفیت نعوذ باللہ آ جائے عذاب کی، جیسے پہلی قوموں پر آئی، زلزلہ آ جائے، اوپر سے کوئی کیفیت ہو اور کوئی صورت پیش آئے، تو کون تمہارا لشکر بن سکتا ہے جو اللہ کے مقابلے میں مدد کرے؟ اور آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود کہا جا رہا ہے ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر لوگ تو دھوکے میں پڑے ہوئے، پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ اور دوسری آیت میں پھر وہی ہیں اسی طرح کے الفاظ، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ تعالیٰ رزق روک لے، اگر اللہ تعالیٰ رزق روک لے تو کون بھلا تمہیں رزق دینے والا ہے؟ بل لجو فی عتو ونفور، بلکہ اصل صورت یہ ہے کہ یہ کافر جو ہے یہ اصرار کر رہے ہیں کس چیز میں؟ سرکشی میں بھی اور نفرت میں بھی، سرکشی اور نفرت میں اصرار کیے جا رہے ہیں، ہر قدم ان کا اسی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ اور پہلے یہ بات میں نے کئی دفعہ اس کی قرآن میں بھی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ چلو جی ان کے بارے میں آخر ان کا قصور کیا؟ قصور تو سب سے بڑا یہی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہدایت اسی کو ملتی ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، دونوں الفاظ، جو اللہ کی طرف رجوع کرے، ہم بھی اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے تو ہیں صبح و شام، لیکن وہ ایک مثلا وظیفے کے طور پر اس کو نہ پڑھیں، پورے معنی کو سوچتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم نماز میں اور بعد میں جب اللہ سے ہدایت کی دعا کریں گے اور کوشش بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ضرور مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ترجمہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ کی ذات وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا ذلولا، بڑا ہی پست بنایا ہے، تمہارا تابع بنا دیا۔ فامشوا فی مناکبہا، تم چلو اس کے اطراف میں، وکلوا من رزقہ، اور تم کھاؤ اس کا رزق، جو زمین میں اللہ نے رزق دیا اسے کھاؤ۔ وإلیہ النشور، لیکن کھانے میں ہی مشغول نہ ہو جانا، الیہ النشور، تم نے لوٹنا اسی کی طرف، لوٹنا اسی کی طرف۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاء، کیا وہ امن میں ہو گئے آسمان والے سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا وہ امن میں بے خوف ہو گئے؟ کس بات سے؟ ان یخسف بکم الارض، کہ وہ دھسا دے تمہیں زمین میں، فاذا ہی تمور، بس اچانک وہ زمین ہلنے لگے، بھونچال آ جائے اس میں تو اللہ تمہیں دھسا دے، بالکل دھسا سکتا ہے، اللہ بچائے رکھے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاء، کیا بے خوف ہو گئے ہو تم، من فی السماء، اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے اللہ تعالیٰ، کس بات سے؟ ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ بھیجے تم پر حاصبا، تیز ہوا بھی ہو سکتی ہے اور سنگریزے پتھروں کی بارش۔ فستعلمون کیف نذیر، ان قریب تم جان لوگے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا۔ یعنی اللہ کی طرف سے ابھی تو ڈرائی ہوئی باتیں سمجھ نہیں آ رہی، خدا نہ خواستہ اگر کوئی اللہ بچائے کوئی کیفیت ایسی آئے پکڑ کی، پھر انسان کو اندازہ ہوگا، انسان جان لے گا، تم جان لوگے کیا ہے میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے جو اور قومیں گزری ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔
وہ بھی یوں ہی بڑا مستیوں میں مشغول تھے کہ جی کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہو سکتا، بس سب کچھ ایسا ہی ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان کفار سے پہلے انہوں نے بھی جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر میرا انکار کرنے کا انجام کیا ہوا، میرا جو انہوں نے انکار کیا تھا، میرا پھر عذاب ان پر کیسے آیا۔ سارے قرآن میں جگہ جگہ ہے واقعات بنی اسرائیل کے، دیگر قوموں کے۔ اولم يروا الى الطير، اب پھر اللہ کی قدرت کی نشانی فضا کے بارے میں، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف، فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، ہم اپنے اوپر رکھ لیں، کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف جو انسان کے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے، صافات ویقبض، جو پروں کو کھولنے والے بھی ہیں اور پروں کو سمیٹتے بھی ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، یہ ہے اصل چیز کہ کوئی نہیں انہیں تھامنے والا سوائے رحمان کے، اللہ کے علاوہ انہیں تھامنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے دل میں یہ بات ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن میں ایک جگہ ہے نا، سورت کا نام ہے سورہ نحل ہے، شہد کی مکھی، وہاں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے وحی کی، دل میں ڈالا شہد کی مکھی کہ کیا، ان اتخذی من الجبال بیوتا، اب دیکھیں مکھی عام طور پر گندگی پہ بیٹھتی، گندگی پہ جا کے مکھی بیٹھتی، لیکن شہد کی مکھی کبھی گندگی پہ نہیں بیٹھے گی، یہ اللہ نے اس کی سرشت میں بات ڈالی، وہ پھولوں پہ جائے گی، وہ خوشبوؤں پہ جائے گی، اس لیے کہ اس کا کام بڑا اونچا ہے، خود شہد بنانا ہے۔ تو یہ ساری چیز تھامنے والا، ان کو روکنے والا کون ہے سوائے رحمان کے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک اللہ کی ذات ہر چیز کو خوب دیکھنے والی ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، کون ہے ان کے لیے، ھو جند لکم، جو تمہارا لشکر بنے، ینصرکم من دون الرحمن، جو تمہاری مدد کر سکے رحمان کے علاوہ، رحمان کے مقابلے میں۔ تم جو سوچتے ہو کہ جی ہمارا یہ برادری اور یہ سارا کام آئے گا، کون سا ایسا لشکر ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ ان الکافرون الا فی غرور، کافر لوگ نہیں ہیں مگر دھوکے میں پڑے ہوئے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کون ہے جو تمہیں رزق دے، ان امسک رزقہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارا رزق روک لے، کون دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ اصرار کر رہے ہیں کس میں؟ سرکشی میں بھی اور نفرت میں بھی، انکار کرنے میں بھی، اس میں اصرار کیے جا رہے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ ہم بھی قرآن پاک کی آیات ہر روز سنتے پڑھتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہمیں ہر دفعہ قرآن کی آیت بھی، احادیث بھی صرف معلومات کی نیت سے نہ پڑھیں، صرف نالج کی نیت سے نہ پڑھیں، بلکہ عمل کی نیت سے پڑھیں اور سنیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، اللہم آمین۔ کل بھی ایک بھائی نے درخواست کی تھی بیمار کے حوالے سے، بیماروں کے لیے خصوصی سے دعا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے اس سننے پڑھنے کو قبول فرما، اس قرآن کی ہدایات جو روز ہم پڑھتے سنتے ہیں، ہم سب کو ان تمام ہدایت پر کامل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآنی زندگی ہم سب کو عطا فرما، قرآن کا عامل ہمیں بنا، قرآن کا قاری بنا، قرآن کا عالم بنا۔ جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ تو جانتا ہے، تمام بیماروں کو صحت والی، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، تو اس سے کچھ مخفی نہیں ہے، تمام بیماروں کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ ہم سب صحت مندوں کو صحت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس صحت والی زندگی کو اپنی رضا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں، آزمائش، آفات سے محفوظ فرما۔ ہم سب کو ایمان والی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کامل پہ ہم سب کا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔